شریعت کی نگاہ میں کسی مرحوم کے ایصال و ثواب کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو ایصال و ثواب کا طریقہ رائج ہے، بالکل وہ غیر اسلامی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے یہ۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ بھی امت کے درمیان مختلف ہی ہے، مسئلہ ہے کہ مالی عبادت کا مسئلہ ہے۔ مالی عبادت کا تو اجر و ثواب پہنچتا ہے، ہم جس کے نیت سے پیسہ خرچ کر دیں گے اس کو اجر و ثواب پہنچ جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لیکن ہاں، بدنی عبادت کا ثواب اس کا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، تو اس سلسلے میں دو رجحان ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کا نقطۂ نظر ہے، ایک امام شافعی اور ایک امام احمد ابن حنبل کا نقطۂ نظر ہے۔ ان کے یہاں بدنی عبادت کا اجر و ثواب نہیں پہنچتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں بدنی عبادت کا اجر و ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا پہنچتا ہے تو اس کا ایصال و ثواب کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم ان کی نیت سے وہ کام، مثلا تلاوت کی تو ہم ان کی نیت سے تلاوت کریں، یا ہم نے کوئی اور اچھا کام کیا تو ان کی نیت سے کوئی اپنا جو عبادات سے تعلق ہے، بدنی عبادت ہے، اس کر لیں، یا کوئی چیز ان کے نام پر پیسہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادے سے کر لیں۔ بس یہ نیت کر لینے سے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، ان کے ارادے سے کر لیا آپ نے وہ کام، ان تک اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلانے کو بھی اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے، پھر فلانے کو بھی پہنچے، پھر اس کے بعد فلانے کو بھی پہنچے، پھر اس کے بعد اس کو بھی پہنچے، اس طرح جو طریقہ ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ایصال ثواب کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ان کی نیت سے وہ کام کر لیا جائے، ان کی نیت سے تلاوت کی جائے، ان کی نیت سے جو ہے وہ ہم، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور روزہ اس کے اوپر ضروری تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا، اس وقت حدیث میں اس کی وضاحت ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر قرض ہوتا تو کیا کرتے؟ کہا کہ رکھ لیتے، پورا اس کو ادا کرتے۔ تو کہا کہ یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کر دو۔ اسی طرح حج کے سلسلے میں ہے، وہ خاتون آئی تھیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کر سکتے ہیں، متوالب نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرض ہوتا تو کیا کرتی؟ آپ میں ادا کرتی۔ تو کہا جاؤ، یہ اللہ قرض ہے، ادا کر دو۔ تو بس اس کی نیت سے کر لیا جائے گا، وہ کام کر لیا جائے گا، وہ اس کو اجر و ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ ایصال و ثواب کا۔ یہ جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے، بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے، اور ہندوانہ تہذیب سے، ان کی ثقافت سے متاثر ہے۔ گھر میں روزانہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھنے کا کس طرح اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ حدیث میں اس کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ اس کی تلاوت کریں، خود پڑھنے کا اہتمام کریں، اور جو حافظہ ہیں تو ان کے لیے پڑھنا کون سی بڑی بات ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے کم سے کم روزانہ تو پڑھنے کا اہتمام کر ہی سکتی ہیں، 2-2.5 پارہ اور تلاوت کر لیں، حافظہ ہو کوئی جو اس نے بھی حفظ کر رکھا ہو وہ پڑھ لے، یا اور خواتین ہیں مل کر کے آپس میں پڑھ لیں۔ اس طرح سے کیا جائے اہتمام کہ کئی مل کر کے کر لیں، پڑھ لیں، تو اس طرح سے ایک ایک پارہ بانٹیں کہ بھائی ایک ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ سب مل کر کے، تو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے نا کہ جو لوگ ٹپ لگا دیتے ہیں، کیسٹ لگا دیا اس کا، وہ کیسٹ چل رہی ہے، کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو سننا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، تو سننا بھی چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ کیسٹ لگا دیے، گھر میں پڑھا جا رہا ہے، اب کوئی سن نہیں رہا ہے اور اس کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہے، تو ایسے یہ صحیح نہیں ہے۔ خود پڑھیں ہم، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح سے کر لیں تو اس کو پارے بانٹ لیں، تقسیم کر لیں، آدھے آدھے پارے کر لیں، ایک ایک پارہ کر لیں، گھر میں افراد زیادہ ہوں تو اس طرح کر سکتے ہیں۔